کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب کوئی ہمیں اپنا چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں کیسے صبر آئے۔ میں نے جواب دیا، جب کوئی چھوڑ جائے تو وہ اپنا نہیں ہوتا اور اپنا کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یاد رکھو، اللہ کبھی دو مخلص دلوں کو نہیں جدا کرتا، ان دونوں میں سے ایک ضرور منافق ہوتا ہے۔ وہ منافق انسان صرف آپ کو آپ کی خوبصورتی کی اور اسٹیٹس کی وجہ سے ہی پسند کرتا ہے۔ جس انسان کو آپ سے سچی محبت ہوگی، آپ کے کردار سے محبت اور آپ کی روح سے محبت ہوگی، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں کرتا۔ وہ بے قدرہ شخص آپ کے لیے صرف ایک تیاری تھا، تیاری کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن سکیں۔ صبر آنا اور صبر کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وقت کے ساتھ صبر تو ہر کسی کو آ جاتا ہے، لیکن کرتا کوئی کوئی ہے، اور پھر صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ وقت جب تم نے تکلیفوں میں صبر کیا تھا وہ ضائع چلا جائے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس مومن کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر چینٹی کو مسل کر آگے نکل جاؤ تو اللہ پاک اس چینٹی کی فریاد بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے، اس حد تک کہ اگر تم اپنے جسم سے تھوڑا سا بھی ماंس ادھیڑتے ہو اور تمہارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن تم سے اس کا بھی حساب لے گا۔ یعنی اگر تم کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تمہارا حساب، تمہارا بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے دیے ہوئے دکھوں پر تم دن رات روتے ہو، دن رات تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اللہ کیسے تمہاری ان تکلیف دہ لمحوں کو ضائع جانے دے گا؟ صبر رکھو، تمہارا بدلہ ضرور ہوگا، تمہارے لیے تمہارا اجر تمہیں ضرور ملے گا، وہ اجر جو تم نے اپنے دکھوں پر صبر کر کے کمایا، وہ اجر جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کا اجر۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جس شخص نے تمہیں تکلیف دی ہے اور جب تم اسے خوش دیکھ کر تکلیف سے رو پڑتی ہو کہ اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس شخص نے تمہیں اتنی تکلیف دی لیکن وہ پھر بھی خوش ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ وہ تمہاری تکلیف، تمہارا صبر اور تمہارا توکل سب کچھ اکٹھے کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس پر صبر کرو، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقین رکھو، جب تم صبر کر کے اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تب اللہ ایک ہی جھٹکے میں سب کے سب حساب برابر کر دیتا ہے ان لوگوں کے جن لوگوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ تم صرف اللہ پر صبر رکھو، توکل رکھو اور اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ تمہارا کیسے انصاف کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے راستے آسان کرتا ہے، کیسے تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو پھر سے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں پر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک خود ہی بھیج دیا جائے گا۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کنج سے خالی نہیں آئے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اپنی دعاؤں سے، جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتے؟
جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتی ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ جس حال میں وہ ہمیں رکھتا ہے ہمیں اسی ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ صبر کا اجر ہمیں سب سے پہلے دنیا میں ملے گا اور اس سے بڑھ کر پھر آخرت میں۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔